حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. محمد اکرم صاحب نے ایک تفصیلی سوال بھیجا. لکھتے ہیں کہ گزارش ہے کہ امیزون ایک امریکہ کی آن لائن ویب سائٹ ہے جس پر دکاندار کرائے پر دکان لے کر کاروبار کرتا ہے اور دکان کا کرایہ ادا کرتا ہے. ایسے ہی امیزون آن لائن ویب سائٹ ہے جو کہ تاجر کو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے اپنی آن لائن ویب سائٹ فراہم کرتا ہے. امیزون اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں کام کر رہا ہے اور تاجر اپنا مال امیزون آن لائن کے ویب سائٹ پر سیل کرتے ہیں. امیزون اپنے سروس چارجز اور ٹیکس کاٹ کر سیل ہونے والے مال کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. جن ممالک میں امیزون کام کر رہا ہے، اگر آپ اس ملک میں از خود موجود ہیں تو بآسانی امیزون کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر وہاں پر موجود اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، جس سے وہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنا آن لائن کاروبار کسی دوسرے ملک میں کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میری بیوی نے اپنا اکاؤنٹ UK میں بنایا چونکہ ایڈریس کے لیے کوئی رشتہ دار نہ تھا، لہٰذا ایسے لوگ اور کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈریس فراہم کرتی ہیں جس پر آپ کی ڈاک آ جا سکے، اور کمپنی وہ ڈاک آپ کو واٹس ایپ یا میل کر دیتی ہے جس کا وہ سالانہ معاوضہ بھی لیتی ہے. دوسرا، آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ UK کے بینک میں کھولتے ہیں جو کہ امیزون کی شرائط میں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ UK میں کام کر رہے ہیں. اس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی دوسرے ملک میں اپنا اکاؤنٹ کھول کر امیزون کی ویب سائٹ پر کاروبار کر سکتے ہیں. نمبر 2، جب آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو آپ کو اپنی چیز پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے امیزون کے وائر ہاؤس میں رکھوانی پڑتی ہے جو امیزون خریدار کو ڈیلیور کرتا ہے. امیزون پر مال خریدار کو پہنچانے کے 2 طریقے ہیں: FBA FBM. FBA کا مطلب آپ اپنا مال امیزون کے وائر ہاؤس میں رکھوا دیں، آن لائن آرڈر ملنے پر امیزون اس کو ڈیلیور کر دے گا. FBM کا مطلب یہ ہے کہ تاجر از خود اپنا مال آرڈر ملنے پر ڈیلیور کرے گا. جو لوگ دوسرے ممالک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں وہ یہ کام از خود نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتے. نمبر 3، اگر UK میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کوئی چیز یا پروڈکٹ جو حلال ہو خرید کر یا بنوا کر امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھوانی ہے، جس کے لیے آپ آن لائن ہی چائنا کی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ان کے سیمپل منگواتے ہیں. اگر سمجھ آ جائے تو اسے تیار کروانے کا آرڈر دیتے ہیں، پھر آن لائن ہی کسی کمپنی کو اپنے آرڈر دیے ہوئے مال کی انسپیکشن کے لیے کہتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے مال ٹھیک بنا ہے کہ نہیں. اس کمپنی کو آپ $300 معاوضہ بھی دیتے ہیں. اگر وہ کمپنی اوکے کر دے تو جس کمپنی کا مال کا آرڈر کیا تھا اس کو پوری رقم ادا کرتے ہیں اور پھر چائنا ہی سے شپمنٹ کے ذریعے امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد سامان، مال، پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں آتی بلکہ آن لائن ہی سارا کام ہو کر سامان امیزون کے پاس چلا جاتا ہے اور آرڈر ملنے پر مال فروخت ہوتا ہے. نمبر 4، امیزون پر کاروبار کرنے کے 3 طریقے ہیں: ہول سیل، پرائیویٹ لیبل اور ڈراپ شپنگ.
نمبر 1 یہ کہ آپ ہول سیل میں سامان اٹھا کر امیزون پر فروخت کرتے ہیں۔ نمبر 2 پرائیویٹ لیبل میں آدمی اپنا برانڈ بنا کر اسے رجسٹر کروا کر امیزون پر سیل کرے۔ نمبر 3 ڈراپ شپنگ کے ذریعے اپنا مال فروخت کیا۔ اس میں آپ کو مختلف کلب یا دیگر ویب سائٹ پر جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو اسے امیزون کی ویب سائٹ پر سیل کیا جاتا ہے۔ اور ڈراپ شپنگ میں آپ کی شپر ڈیلیور کرنے والے کو ہائر کر سکتے ہیں جو اس کمپنی کی پیکنگ اتار کر اس کو سادہ پیکنگ میں ڈیلیور کر دے گا، جس کی امیزون بھی اجازت دیتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جناب محترم مفتی صاحب، میرے علم میں جو معلومات تھیں آپ کو مکمل فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کی اپنی بھی کوئی ذاتی معلومات امیزون کے بارے میں ہیں یا اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کروا لیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کیا اس طرح کا کاروبار کرنا آن لائن جائز ہے۔ بندہ نے پیراگراف نمبر 1 میں اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ کار، پیراگراف نمبر 2 میں خریدار کو پروڈکٹ سامان مال ڈیلیور کرنے کا طریقہ کار، پیراگراف نمبر 3 میں سامان آن لائن خریدنے کا طریقہ کار، اور پیراگراف نمبر 4 میں امیزون پر کاروبار کرنے کا طریقہ کار لکھ کر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ استدعا ہے کہ اگر اسلام کے اندر اس طرح کا آن لائن کاروبار جائز ہے تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ حلال روزگار کیا جا سکے، اور اگر کچھ حلال اور کچھ حرام ہے پھر بھی آگاہ فرمائیں تاکہ حرام مال کمانے سے بچا جا سکے۔ یہ انتہائی طویل سوال تھا جو بھائی صاحب نے پوچھا۔ محترم، امیزون کی ویب سائٹ پر کاروبار کرنے والے تاجروں کی طرف سے دی گئی معلومات کی روشنی میں امیزون پر کی جانے والی خرید و فروخت کی اقسام اور ان کا حکم علیحدہ علیحدہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 ہول سیل۔ امیزون کے ذریعے ہول سیل کے کاروبار میں تاجر عام طور پر چیز خریدنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد آگے فروخت کرتا ہے، اور اس میں اپنی تیار کردہ چیز یا اپنا برانڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تاجر بطور رجسٹرڈ کمپنی کسی ہول سیل ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ سے مال خریدتا ہے۔ البتہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائے بغیر ہول سیل ریٹ پر مال نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے اس میں جس کمپنی سے مال خریدا گیا ہو تاجر کے پاس اس کا اجازت نامہ یعنی برانڈ آرتھورائزیشن لیٹر ہونا ضروری ہے۔ پھر مال بیچنے کے بعد خواہ FBA کے ذریعے کسٹمر تک مال پہنچایا جائے یا FBM کے طریقے سے، بہر صورت درست ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ FBA میں فروخت کنندہ چیز خرید کر امیزون کے گودام میں رکھواتا ہے اور پھر امیزون کو خریدار تک چیز پہنچانے کا وکیل بناتا ہے، جبکہ FBM میں خریدار تک خود وہ چیز پہنچاتا ہے۔ لیکن بہر صورت ہول سیل کے طریقے میں مال پہلے خرید کر پھر آگے بیچا جاتا ہے۔ اگر خریدنے سے پہلے بیچا جائے تو یہ صورت ڈراپ شپنگ کی ہے، جس کی تفصیل آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں۔ ہول سیل کا کاروبار کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اب بغور سنیے۔ نمبر 1 ہول سیل کے لیے کمپنی جس ملک میں رجسٹرڈ ہو اس ملک اور امیزون کے قانون کے مطابق واجب شدہ ٹیکس کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2 جس کمپنی کی پروڈکٹ سیل کرنا ہو اس کی طرف سے اجازت نامہ حاصل ہو، کیونکہ مذکورہ کمپنی کی طرف سے اجازت نامہ کا حصول امیزون پر کاروبار کی شرائط میں سے ہے، لہذا امیزون کے مطالبے پر جعلی لیٹر بنوا کر دکھانا جائز نہیں، اور اس میں دھوکہ دہی اور جعل سازی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 پرائیویٹ لیبل، یعنی یہ دوسرا جو سوال کے اندر انہوں نے شک پوچھی تھی وہ ہے پرائیویٹ لیبل میں تاجر کبھی اپنا برانڈ تیار کر کے امیزون پر فروخت کرتا ہے اور اکثر مینوفیکچر مال بنانے والا سے بنواتا ہے اور اس پر اپنا لیبل لگاتا ہے۔ تاجروں کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق
پرائیویٹ لیبل میں چیز خود تیار کرنا یا کسی سے تیار کروا کر اس کے اوپر اپنا لیبل لگوانا ضروری ہے۔ پرائیویٹ لیبل میں گاہکوں یعنی کسٹمر کے درمیان یہ بات معروف ہوتی ہے کہ یہ تاجر اپنا برانڈ تیار کرواتا ہے اور پھر گاہک اس کا نام لے کر امیزون کے ذریعے مال خریدتے ہیں۔ پھر اس میں بھی FBA کا طریقہ کار اپنا جائے یا FBM کا، بہر صورت دونوں درست ہیں۔ اس پرائیویٹ لیبل میں چیز از خود تیار کرنے یا مینوفیکچر سے تیار کروانے سے پہلے بھی خریداروں سے آرڈر لینے اور ان سے معاملہ حتمی کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جب تاجر خود اپنا برانڈ تیار کرے یا کسی اور سے تیار کروا کے بیچے تو بہر صورت آرڈر دینے والے کی شرعی حیثیت آرڈر پر چیز تیار کروانے والا اور تاجر کی صانع یعنی آرڈر پر چیز بنانے والا کی ہوتی ہے، اور استثناء کے اس معاملے میں چیز تیار کرنے سے پہلے آرڈر لینا درست ہے۔ اس میں چیز کا ملکیت میں ہونا اور قبضے میں ہونا کوئی ضروری نہیں، البتہ اس میں تاجر کو چاہیے کہ اپنی دکان پر یہ اعلان لکھ دے کہ یہاں آرڈر پر چیز تیار کر کے دی جاتی ہے، تاکہ کسٹمر پر یہ بات واضح ہو کہ یہ تاجر خود پروڈکٹ تیار کر کے بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ امیزون پر پرائیویٹ لیبل کا کاروبار کرنے کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، بیچی جانے والی مصنوعات پر موجود پیکنگ پر آپ کی پہلے سے رجسٹرڈ کمپنی یا آپ کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک کا نام ہو۔ ایسی کمپنی کا لیبل نہ لگایا جائے جس نے آپ کو مال بیچنے کی اجازت نہیں دی۔ نمبر 2، لیبل لگانے میں دھوکہ دہی اور جعل سازی کا عنصر نہ پایا جائے، مثلاً ایسی کمپنی کا لیبل نہ لگایا جائے کہ آپ کی پروڈکٹ اس کے معیار کے مطابق نہ ہو، کیونکہ لوگ اس کمپنی کا لیبل دیکھ کر چیز خریدیں گے، جبکہ حقیقت میں اس کمپنی کے معیار کے مطابق چیز نہ ہوگی تو ان کو نقصان ہوگا، جو کہ شریعت میں جائز نہیں۔ نمبر 3، امیزون کے ساتھ معاہدہ نامہ کی تمام جائز شرائط کا خیال رکھا جائے، جیسے اپنی پروڈکٹ مفت لوگوں کو دے کر اس اچھا اور عمدہ ریویو لینا وغیرہ، تاکہ امیزون آپ کی پروڈکٹ کو پہلے صفحے پر دکھائے۔ اس سے پروڈکٹ کی سیل میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ امیزون کے معاہدے کے صریح خلاف ہے۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے مکمل اجتناب کیا جائے اور مصنوعات کی صرف ان خصوصیات کو اجاگر کیا جائے جو کہ اس میں موجود ہوں۔ غلط بیانی پر مبنی اوصاف نہ بیان کیے جائیں، جیسے پالش شدہ فرنیچر کو نیا فرنیچر کہہ کر اور ناخالص شہد وغیرہ کو خالص کہہ کر نہ فروخت کیا جائے۔ نمبر 5، غلط منفی تجزیہ آنے کی صورت میں بھی اچھے تجزیے کے لیے محض جائز طریقے استعمال کیے جائیں، نیز اگر حقیقت پر مبنی منفی تجزیے موصول ہوں تو مصنوعات میں موجود خرابیوں کو دور کیا جائے۔ نمبر 6، اس کاروبار کو کرنے کے لیے کمپنی رجسٹریشن کے دوران کسی بھی قسم کے جھوٹ سے مکمل اجتناب کیا جائے اور جس ملک میں کمپنی کھولی جائے اس ملک کے قوانین کا احترام کیا جائے۔ نمبر 7، شرعی طور پر ناجائز مصنوعات جیسے شراب، سور وغیرہ جیسی اشیاء یا ان کے اجزاء والی مصنوعات کی فروخت سے روکا جائے۔ نمبر 8، استثناء یعنی آرڈر پر چیز بنا کر فروخت کرنے کا معاملہ صرف ان چیزوں میں درست ہوگا جن میں لوگوں کا آرڈر پر چیز بنوانے کا عرف ہو۔ اگر لوگ وہ چیز آرڈر پر نہ بنواتے ہوں جیسے برتن وغیرہ تو اس صورت میں یہ استثناء کا معاملہ نہیں ہوگا اور چیز بیچنے سے پہلے تاجر کا اس چیز پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ سوال کا اگلا جو ڈراپ شپنگ میں تاجر غیر مملوک اور غیر مقبوض مال کو فروخت کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امیزون کا تاجر پہلے کسٹمر کو چیز بیچتا ہے اور پھر ہول سیلر کو فون پر کہتا ہے کہ آپ اتنا مال فلاں جگہ روانہ کر دیں۔ ہول سیلر اتنا مال خریدار کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد راستے کا سارا سامان امیزون کے تاجر کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں چیز خریدنے سے پہلے آگے بیچی جاتی ہے اور کبھی خریدنے کے بعد قبضہ کیے بغیر خریدار کے سپرد کی جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے اس میں غیر مملوک اور غیر مقبوض کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس لیے امیزون پر ڈراپ شپنگ کا کاروبار کرنا ہماری نظر میں درست نہیں۔ البتہ اس کی جائز اور متبادل کچھ صورتیں میرے ذہن کے اندر ہیں جو کہ میں عرض کرتا ہوں۔ ڈراپ شپنگ کی جائز صورتیں: نمبر 1، پہلی صورت، وعدہ بیع کا معاملہ کر لیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ کسٹمر کو صراحتاً بتا دے کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، میں کسی سے خرید کر آپ کو فروخت کروں گا۔ اس کے بعد فروخت کنندہ چیز خرید کر پہلے خود اس پر قبضہ کرے یا کسی شخص جیسے مال پہنچانے والی گاڑی کے ڈرائیور کو مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنا دے۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ مال خریدار تک پہنچا دیا جائے۔ خریدار کے پاس مال پہنچنے کے بعد فروخت کنندہ کا ثمن پر اور خریدار کا مبیع پر قبضہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری صورت ڈراپ شپنگ کے جواز کی یہ ہے کہ درمیان والا شخص جس کے پاس چیز کی خریداری کا آرڈر آیا ہے، خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائے۔ مثلا اگر زید کے پاس آرڈر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کمپنی جس سے زید مال خرید کر کسٹمر کو فروخت کرنا چاہتا ہے اس سے یہ طے کرے کہ میں آپ کے پاس گاہک لاؤں گا، وہ جتنے کی خریداری کرے گا اس کا اتنے فیصد میری اجرت ہوگی، یا یوں بھی طے کر سکتا ہے کہ 1 کارٹن کی فروخت کرنے پر اتنے روپے میں لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری صورت، امیزون کے تاجر کا جس ہول سیلر سے رابطہ ہو اس کے گودام یا اسٹور کا ایک مخصوص حصہ کرائے پر لے لیا جائے اور فروخت کیا جانے والا مال اس میں رکھا جائے۔ اس کے بعد آرڈر موصول ہونے پر تاجر ہول سیلر سے کہے کہ اتنا مال میرے گودام سے اٹھا کر فلاں ایڈریس پر روانہ کر دیا جائے تو یہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا طریقہ کار اور حکم۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ امیزون پر مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹس فروخت ہوتی ہیں اور ہر پروڈکٹ کا ایک لنک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لنک کو کاپی کر کے دوسری جگہ مثلا اپنی ویب سائٹ، فیس بک یا یوٹیوب چینل پر بھیجے، پھر کوئی شخص اس لنک کو کھول کر امیزون سے وہ پروڈکٹ خرید لے تو لنک بھیجنے والے کو اس کا کمیشن دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بھیجے گئے لنک کے ذریعے خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ اس طرح مارکیٹنگ کر کے کمیشن حاصل کرنا بھی کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، وہ شرائط بھی سن لیں۔ نمبر 1، شرعی اعتبار سے جائز پروڈکٹ کا لنک بھیجا جائے تاکہ شرعاً ناجائز اشیاء کی خرید و فروخت کا ذریعہ بننا لازم نہ آئے۔ نمبر 2، پروڈکٹ کی خرید و فروخت میں غلط بیانی اور دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے، مثلا ناخالص اشیاء کو خالص یا پرانی چیز کو نئی کہہ کر فروخت نہ کیا جائے۔ نمبر 3، کمیشن متعین رقم یا کم از کم فیصد کے اعتبار سے طے ہو تاکہ معاملے میں کسی قسم کا خفا اور ابہام نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے اس سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔